الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وفي مقام آخر كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آل اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی یہ مبارک اور پروقار محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب یعنی کل شریف کے جامعہ مسجد فیضان یا رسول اللہ علیہ تحیت والسلام میں سجی ہوئی ہے، اور ہمارے محترم ارشد صاحب اور شاہد صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ دنیا سے انتقال کر گئی۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور قبر کے حالات کو آسان فرماتے ہوئے سرکار دو عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، رب ذوالجلال کے پیارے نبی ہم مریضوں کے طبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بہت فضائل ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 درجے خدا بلند فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضائل گرچہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں بھی شاید ہوں جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوں گی، لیکن دوبارہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ اور وہ فضیلت جو ہے مستحضر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت التذکرۃ فی احوال الموتیٰ میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑھیا آئی، آ کر کہنے لگی میری بیٹی جوان فوت ہو گئی ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس حال میں ہے۔ آپ نے بتایا، وظیفہ بتایا، اس نے پھر وہ وظیفہ کیا تو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ کر تو بڑی پریشان ہو گئی کہ وہ سخت عذاب میں گرفتار ہے، آگ کی زنجیروں میں وہ جکڑی ہوئی ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، رونے لگی۔ دوبارہ جب حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی کہ یا سیدی وہ تو اس طرح عذاب میں گرفتار تھی، آپ کو ماجرا سنایا، آپ بڑے غمگین ہو گئے، مغموم ہوئے۔ اس کے بعد ایک رات جب حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت میں ایک نوجوان لڑکی ٹہل پہل رہی ہے۔ وہ کہنے لگی ہے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اسی بڑھیا کی بیٹی ہوں جس کو خواب میں آپ نے دوزخ میں دیکھا تھا، عذاب میں گرفتار دیکھا تھا۔ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ برعکس ہے، وہ اس پہ عذاب ہو رہا تھا اور تم تو جنت میں ہو۔ تو وہ کہنے لگی میری ماں نے جو آپ کو قصہ بتایا تھا کہ میں عذاب میں گرفتار تھی اور اب میں جنت میں ہوں، یہ وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے جس قبرستان میں تدفین ہوئی اس قبرستان کے پاس ایک شخص گزرا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ رب ذوالجلال نے اس درود پڑھنے کی برکت سے ہم 560 مردوں کو جنتی فرما دیا، سبحان اللہ، ہم سے عذاب کو اٹھا دیا ہے۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک
नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और काश माशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुछ सी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बाद नमदुसना मोहतशम सामीन हज़रात, जितनी देर बैठेंगे बड़ी तवज्जो के साथ बैठना है। और आज की हमारे अरशद भाई शाहिद भाई की वालदा मरहुमा की इस साल सवाब के लिए ये जो कुल की महफिल सजी है, इसका मकसद भी समझना है। और ये सुन्नी हजरात ऐसे महफिल क्यों सजाते हैं ये भी सुनना है, ताकि हमें ये मुस्तहज़र रहे। और इस तरह की महफिल में हम शिरकत करके तो मरहूम के लिए इस साल सवाब का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बनाए। अल्लाह करीम इस महफिल की बरकत से मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए, आमीन। याद रखिएगा, हम सुन्नी हजरात किसी शख्स के दुनिया पर जाने से जो महाफिल का इनेकाद करते हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि अल्लाह करीम इसके जरिए उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और ये जरिया बन जाए उसकी मग़फ़िरत का। उसका सबब ये होता है। तो ऐसी महाफिल सजाई जाती हैं जिसको तीजे का नाम दे दिया जाता है, 10वें का नाम भी दिया जाता है, 40वें का नाम भी दिया जाता है। और मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ नामों के साथ पुकारे जाने वाली ये साल सवाब की महफिल जब सजती है तो मरहूम के लिए इसाले सवाब किया जाता है। और तरह तरह की उसमें कलाम पढ़े जाते हैं जो कि नात से ताल्लुक़ होता है। इसी तरह सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के बाद से पहले हमदे बारी ताला पेश की जाती हैं और औलियाए इज़ाम की मनाक़िब पेश की जाती हैं। मकसूद यही होता है कि रब का और उसके महबूब बंदों का जिक्र हो तो अल्लाह ताला इस जिक्र के बरकत से उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो इस महफिल का भी मकसद यही है कि इसाले सवाब किया जाए और उनको पेश किया जाए। याद रखिएगा, इसाले सवाब जो हम मनाते हैं, ये इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं, ये कुरान और हदीस से साबित है। यानी ऐसा नहीं है कि मन माने दिल में है तो दुआ कर दे जनाब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो हम कर रहे हैं ये खुद हुजूर अलैहि सलाम ने हमें करके दिखाया। ये जो हम कर रहे हैं रब्बे जुल जलाल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। ये जो हम कर रहे हैं ये साले सवाब का जरिया कर रहे हैं ताजदार अंबिया वाली कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तुरुक से इस सवाब की महफिल को सजाने का फरमाया है। याद रखिएगा, बाज़ औक़ात ये अफवाह मशहूर हो जाती है कि ये लोग एक मखसूस दिन रख लेते हैं कि इसी दिन साले सवाब करना है, तो ये तरीका है सवाब का, तो दिन तो मखसूस करने ही नहीं चाहिए, नाजायज़ है। याद रखिएगा, दिन कोई भी मखसूस नहीं करता। इनकी वालदा मरहुमा कल उनका जनाजा पढ़ा गया, कल पढ़ा गया जनाजा, और आज उनकी कुल की महफिल है। उमूमी तौर पे हम कुल की महफिल किसको समझते हैं? जिसको तीजा के नाम पुकारते हैं, तीजे के नाम से, या तीसरे दिन मैयत के तीसरे दिन हम महफिल को सजाते हैं, उसको हम तीजे का नाम देते हैं। लेकिन हम में से कोई शख्स, मेरा ये गुमान है और ये अकीदा एतकाद है आप लोगों से, कोई शख्स ये यकीन नहीं रखता कि तीजे को तीसरे दिन जो महफिल सजती है वही साले सवाब की होती है। बल्कि हम कहते हैं ये महफिल किसी भी दिन सजा दे साले सवाब पहुंच जाता है। यानी हमने इसको फर्ज नहीं किया, हमने इसको वाजिब नहीं किया कि इस दिन महफिल सजेगी तो सवाब पहुंचेगा, इसके अलावा पहुंचेगी तो नहीं, ना। बल्कि हम दिन मुतय्यन नहीं करते। हाँ, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, तीजे का नाम दे दिया जाए, कुल शरीफ का नाम दे दिया जाए, 10वां दिन हो तो 10वें का नाम दे दिया जाए, इसी तरह 40वां हो तो 40 का नाम दे दिया जाए। ये सब सवाब की सूरतें हैं जो मुख्तलिफ तुरुक से और मुख्तलिफ अय्याम में हम सजाकर मैयत के लिए एक जरिया बनाते हैं बख्शिश का। तो ये बिल्कुल जायज़ है। देखिए कुरान पाक में रब्बे जुल जलाल ने जो इरशाद फरमाया, आपकी गोश गुजार आयत करता हूँ। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। पारा 28 सूरह हशर की आयत नंबर
10 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ربنا والذین جاؤ، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ہی مان لائے، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کو بخش دے۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں فوت شدگان کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کا ذکر ہے کہ جس طرح تم دنیا میں ان کے لیے ذکر کرتے ہو، ان کے لیے دعا کرتے ہو، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا اور ان کے لیے احسان ثواب کی محفل یہ سجانا جائز ہے۔ اور اس طرح مسلمانوں کو اور فوت شدگان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جس طرح مردوں کو پہنچایا جاتا ہے اسی طرح جو زندہ ہیں جنہوں نے ظاہری موت کا ذائقہ نہیں چکھا ان کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب سبحانہ فرماتا ہے وَإِذَا قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے تو بڑی لمبی ہے، گرچہ اس کا تعلق بھی آج کے موضوع سے ہے، لیکن میں اس کا آخری حصہ اس وقت پیش کرتا ہوں۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کہ والدین جو ہے نا، والدین ان کے لیے تو نے یوں دعا کرنی ہے، وَقُلْ تو نے کہنا ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب تو ان دونوں پہ رحم فرما دے، اے میرے رب تو ان دونوں پہ رحم فرما دے، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ تو یہ دعا اگر یہ سال ثواب ناجائز ہوتا یا اس کی صورت کوئی نہ ہوتی تو رب ذوالجلال قرآن میں نہ فرماتا۔ رب نے خود قرآن میں طریقہ فرمایا کہ یوں کر کے تو نے دعا مانگنی ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ بھی جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی۔ جس طرح اولاد کی دعا سے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح اولاد کے اصال ثواب سے بھی والدین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے احادیث کی نظر سے یہ میں بالکل خلاصتاً چیزیں پیش کر رہا ہوں، زیادہ تمہید اور تشریح نہیں کر رہا ہوں، تو یہ پوائنٹ ذہن نشین رکھیے اور یہ سنیے کہ حدیث میں جب کسی کا والد فوت ہوا، جب کسی کی والدہ فوت ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے مکی مدنی مصطفیٰ ہم کیا کریں؟ تو رحمت عالم نے کیا فرمایا ہے، یہ دیکھیے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری والدہ جو ہے اچانک فوت ہو گئی ہیں اور میرا یہ گمان ہے کہ اگر میں آخری وقت میں ان کے ساتھ کلام کرتا تو میری والدہ مجھے صدقہ کرنے کی تلقین فرماتی، میری والدہ مجھے صدقہ کرنے کی نصیحت فرماتی، میری والدہ مجھے صدقہ کرنے کی کہتی کہ تو تصدق کر میرے لیے کہ رب میری مغفرت کرے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کے لیے سارے ثواب کروں؟ ثواب پہنچتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا نعم، جی ہاں، ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ والدہ دنیا سے چلی گئی، یہ تو بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے، اور بخاری تو وہ کتاب ہے کہ جس کے حوالے سے فرمایا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ و مقام ہے وہ بخاری شریف کا ہے۔ اور اگلی حدیث پاک میں یہی اسی طرح کے ایک میت کی طرف جو صدقہ کرنے کے حوالے سے بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ موجود نہ تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میری عدم موجودگی میں وہاں موجود نہیں تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کی طرف سے ایک باغ صدقہ کر دوں، کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو نبیوں کے تاجدار نبی مختار بزن پروردگار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ثواب پہنچ جائے گا۔
تو حضرت عبادہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائے کہ اس باب کا ثواب میں نے اپنی والدہ کو اصال کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ان روایات کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ اب دیکھیے کتنے یہ مقدس احادیث ہیں، کتنی مقدس آیات کریمہ پیش کی گئی کہ جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ یوں عمل کرنے سے رب ذوالجلال اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ آخری حدیث سنیے گا، پھر انشاءاللہ چند باتیں گوش گزار کر کے وہ ہم دعا کی جانب بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له۔ تب اس کا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 صورتوں میں اس سے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 صورتیں فرمائی کہ 3 صورتوں میں مرنے کے بعد بھی رب ذوالجلال ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ وہ صورتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے پہلی صورت یہ کہ ایک یہ کہ صدقہ جاریہ کی صورت میں کوئی کام کر جائے، اور دوسرا فرمایا کہ علم نفع والا علم جو ہے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک تو فرمایا کہ صدقہ جاریہ کر جائے کوئی کام، دوسرا فرمایا کہ علم نافع، اور تیسرا کیا ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، جو اس کے لیے دعا کرے مغفرت کی۔ یہ 3 احادیث میں کیٹیگری فرمائی۔ اب اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ صدقے والا کام ہے وہ اگر دنیا میں کر جاتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگلی احادیث بڑی طویل ہے، وہ بھی موجود ہے، اس میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صدقہ کیا ہے اور صدقے کے ثواب ان کو پہنچتا ہے تو کیا ان میں کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں صدقے میں کہ ثواب میت کو پہنچے گا۔ اگلی حدیث میں اس کا موجود ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے لیے کوئی پانی کہیں پر لگا دیا جائے اس کے سارے ثواب کے لیے کہ لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں اور اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا کہ کوئی ایسی بلڈنگ کھڑی کر دے، ایسی جگہ قائم کر دے جہاں پر یتیم مسکین ان لوگوں کی وہ مزاج پرسی کی جائے، وہاں پر ان کے ساتھ ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جائے، ان کی امداد کی جائے۔ اور مزید آگے ارشاد فرمایا کہ مساجد کو قائم کیا جائے۔ مسجد یاد رکھیے گا، مسجد کو قائم کرنا، مدرسے کو قائم کرنا، یہ بھی ثواب جاریہ کی ایک طریقہ ہے ثواب جاریہ کا کہ جو مسجد بنا دیتا ہے یا مسجد کی ایک اینٹ لگوا دیتا ہے یا مدرسہ قائم کر دیتا ہے، قیامت تک اس نے قائم رہنا ہے، اور قیامت تک جو چیز قائم رہتی ہے اس میں ذکر اذکار ہونے، اس میں نمازیں ہونی ہیں، اس میں اذانیں ہونی ہیں، جب تک قائم رہے گی مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا اور یہ ثواب کا میٹر چلتا رہے گا، اور یہ ثواب رکنے والا نہیں ہے۔ اس کو ثواب جاریہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اس کو ثواب جاریہ کہا گیا۔ یہ ثواب رکتا نہیں ہے، مرنے والے کو ملتا رہتا ہے، یہ ملتا رہتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مسجد بنائے اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا، مسند امام اعظم میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مسجد تعمیر کروائے، مسجد بنوائے، کتنی مسجد، اتنی بڑی بلڈنگ نہ، فرمایا ولو کمفحص قطعۃ، اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو، اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو، فرمایا کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے یہ بنوایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ ثواب جاریہ کے طریقے ہیں، یہ مختلف صورتوں میں قرآن پڑھ کے دعائیں کر کے ہم کسی طالب علم کی خدمت کریں، کسی مسجد کو بنوا دیں، کسی ایسی چیز مسجد میں قائم کروا دیں جو جب تک رہے گی ثواب ملتا رہے گا، تو رب ذوالجلال کے فضل سے یہ ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے اور ثواب مرحوم کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ تو وہ صورتیں تھیں کہ جس میں مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے۔ قرآن سے آپ نے سنا، احادیث سے سنا کہ مرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ ادھر پل کی محفل میں آئے ہیں، کیا ہم اس لیے آئے ہیں کہ جناب ارشد صاحب ہیں
اور شاہد صاحب ہیں، ان کو پتہ چلے کہ جناب ہم نے حاضری لگوا لی، ہم آپ کے پاس آ گئے تو لہٰذا یہ خوش ہو جائیں گے، چلو شکر ہے فلاں بھی، کہ یہ نیت ہونی چاہیے؟ نہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا آ کے ملنا ہے بس یہی کہ جناب پتہ چل جائے میں آیا تھا؟ نہیں نہیں، نیت یہ نہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے 4 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ سن لیں، اور جیسے ہی وہ ختم کے اشعار رکھتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ہم دعا بھی کرا دیں گے، وہ سن لیجیے بڑی توجہ کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 احادیث سنیے گا، بڑی توجہ سے سماعت کرنا۔ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے کہ جس سے کسی جنازہ کی خبر ملے اور وہ اہل میت کے پاس جا کر تو وہاں پر تعزیت کرے تو رب ذوالجلال اس تعزیت کرنے کی وجہ سے اس بندے کو 1 قرات کا اجر عطا فرماتا ہے، 1 قرات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرات کتنا ہے؟ قرات احد کے پہاڑ جتنا ہے، 1 قرات کا اجر رب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری مزید فرمایا کہ اسی پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ بتا رہا ہوں، دوسرا فرمایا کہ یہ تو تعزیت کی جا کے، فرمایا اب یہ تعزیت کرنے کے بعد جب جنازے کے ساتھ چلتا ہے تو فرمایا رب ذوالجلال اس کو 2 قرات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اب جب یہ اس جنازے میں شریک ہو جاتا ہے تو جنازے میں شریک ہونے کی برکت سے رب ذوالجلال اس کو 3 قرات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب میت کو تدفین کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس تدفین میں جانے والے کو رب ذوالجلال 4 قرات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو، اے دنیا میں سانس لینے والوں، آج تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوگی کہ ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ثواب کیا ہوتا ہے۔ یہ تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ ایک نیکی کو بھی ترسے گا کہ کاش، اے کاش ایک مرتبہ جس نے دنیا میں سبحان اللہ کہی تھی اس کا ثواب مجھے مل جاتا، تو وہاں بندہ اس کو بھی ترسے گا۔ تو جس کو 4 قرات کا اجر دے دیا جائے تو اس کو کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کے لیے وہ حاضر ہو جائے، تو اس کے جنازے میں وہ شریک ہو جائے۔ اور تیسری حدیث پاک ہے جو کہ فردوس میں موجود ہے، فرمایا کہ جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اللہ حیا فرماتا ہے جنتی شخص، اس لیے فرمایا کہ جنازہ ہو تو شریک ہونا چاہیے۔ اب چوتھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ سماعت کیجئے، چوتھی حدیث سماعت فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جاتی ہے، بندہ مومن کے مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ جو بندہ مومن جنازے میں شریک ہوتا ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ مرنے والا مومن، رب ذوالجلال اس کو اجر کیا عطا فرماتا ہے کہ بھائی تیرے جنازے میں جو شریک ہے نا، جو تیرے جنازے میں شریک ہیں ان تمام کی رب مغفرت فرمانا، اور مغفرت کا پروانہ مل جائے اور کیا۔ اچھا، انتہائی سوچنے کے بعد، انتہائی تجسس کے بعد، انتہائی غور و تفکر کے بعد، تدبر کے بعد یہ بات سمجھ آئی ہے، یار بندہ مر جاتا ہے اتنا ثواب، مردے والے کے جنازے کے ساتھ چلنے کا، تعزیت کرنے کا، ان سے افسوس کرنے کا، ان کے ساتھ بھائی چارگی قائم کرنے کا اتنا بڑا ثواب کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ انسان کے نفس کی رب نے عزت رکھی ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کعبۃ اللہ کو کوئی پتھر مار کے سنسار کر دے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کا دل توڑنا ہے۔ جس کا دل توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے تو اس کا دل خوش کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور یاد رکھیے گا رب ذوالجلال سے کبیرہ گناہوں کے متعلق توبہ کرنے سے رب ذوالجلال وہ معاف فرما دیتا ہے، اگر اس کا تعلق مثال کے طور پہ ایسے احکام سے نہ ہو جیسے نماز ہو گئی، جیسے کسی کا مال غصب کیا ہو،
اس سے اگر تعلق نہ ہو رب العزت معاف فرما, اگر اس سے تعلق ہو تو وہ ادائیگی کرنی پڑے گی تبھی اس کی معافی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا یہ جو ہم کہتے ہیں درود شریف پڑھنے سے یہ فضیلت ملتی ہے, فلاں کام کرنے سے یہ فضیلت ملتی ہے, فلاں سے یہ ملتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث کا مطلب, میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو حدیث پڑھتا ہے, جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے, تو وہ گناہ ختم ہو رہے ہیں, تو وہ محفل میں آئے تو جناب اس کی سارے گناہ ختم کر دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کون سے گناہ؟ اور کبیرہ گناہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے معافی ملتی ہے, وہ توبہ کرنی پڑے گی اس کے لیے. میں پڑھ رہا تھا اس حوالے سے کہ یار وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جو اس طرح کوئی بندہ کام کرے تو اس کبیرہ گناہ ختم ہو جائے, وہ کون کون سے اعمال ہیں. یہ بات سامنے آئی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سچے دل سے توبہ طائب ہو کے توبہ کر رہے, رب العزت معاف فرما دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بندہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. اور تیسرا جو میرے سامنے بات ابھی تک پہنچی, ابھی تک جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص, بڑی توجہ سے سنیے گا, جو شخص کسی جنازے کے ساتھ شریک ہوتا ہے, جو شخص کسی جنازے کے ساتھ شریک ہوتا ہے, جنازے کے ساتھ 10 قدم چلتا ہے, رب ذوالجلال اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے. 40 کبیرہ گناہ معاف. یہ بہت بڑی بات ہے, 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا جنازے میں چلنے کی یہ فضیلتیں ہیں, ہمیں کبھی جنازوں کو نہیں بھولنا چاہیے. جو ہمارے مسلمان دنیا سے چلے گئے, ہمیں ان کے جنازوں میں شریک ہونا چاہیے, ہمیں ان کے جنازوں میں جانا چاہیے, ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنی چاہیے. اس کا رب ذوالجلال یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ اس بندہ مومن کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب قبر میں جانے والے جو قبر میں جاتے ہیں, آخر میں یہ بات سن لیں پھر دعا کرتے ہیں. یہ جو قبرستان ہم جاتے ہیں اور یہ جو قبر والے ہیں, کیا ان کو مال حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ کون بیٹا آیا ہے, ماموں آیا, تایا آیا, بھائی آیا, چچا آیا, والد آئی, کون آیا, بچہ آیا میرا, کیا ان کو معلومات ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے الروض الفائق میں حضرت مصنف الروض الفائق آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ ابن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی قبر پہ اکثر جایا کرتا تھا, مختلف اوقات میں ان کی قبر پہ جا کر تو میں دعا کیا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ مرتبہ جنازے کے ساتھ میں چلا گیا اسی قبرستان, تو تدفین کے بعد مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا, میں گھر چلا گیا, قبر پہ نہیں گیا. کہتا رات کو آنکھیں بند ہوئی تو والد خواب میں تشریف لے آئے اور مجھ سے والد میرے کہتے ہیں میرے بیٹے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ تو آج میری قبر پہ آ کے دعا دی کی تو نے. تو کہتے ہیں میں تڑپ گیا. میں نے کہا باجان کیا آپ میری حالت کو دیکھتے ہیں کہ میں آپ کی قبر پہ نہیں آیا, آپ کو پتہ چلتا ہے؟ تو والد نے کہا بیٹے جب تو قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور اس فلاں جو پل ہے اس سے جیسے تو کراس کر کے آتا ہے تو میں تیرے قدموں کی آواز سننا شروع کر دیتا ہوں اور مجھے محسوس ہونے لگ پڑتا ہے, حتیٰ کہ تو ادھر آتا ہے, تو گڑ گڑاتا ہے, تو یہاں کے دعا کرتا ہے تو میں تیری سارا سنتا ہوں, پھر یہاں سے تو چلتا ہے, میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو اس پل سے پار ہو جاتا ہے. مرنے والا تو اتنا کچھ دیکھ رہا ہے لیکن ایک انسان غافل ہے, وہ کہتا ہے شاید اندر سے حرکت نہیں ہو رہی. ہم بھوکے ہیں رزلٹ کے, ہم نتیجہ مانگتے ہیں فوراً. یاد رکھیے گا دعاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے. ایک اسی الروض الفائق میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص جو ہے, ایک گھڑ سوار جو تھا, وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک لڑکا کھڑا تھا, لڑکے سے پوچھتے ہیں او صاحب یہ بتاؤ آبادی کس طرف ہے؟ اس نے دیکھا اور اس کے بعد ایک اونچی جگہ تھی اس کی طرف اشارہ کیا, کہتا ہے ادھر چلے جائیے, ادھر چڑھ جائیے. وہ جب ادھر چڑھے اس جگہ پر تو اس نے دیکھا تو اس طرف تو سارا قبرستان ہے, سارا قبرستان ہے. تو وہ اس نے کہا یا تو یہ لڑکا بالکل جاہل ہے, یہ پاگل ہے, اور یا پھر بڑا دانا و عقل مند لڑکا ہے. یہ بات کرنے کے بعد جب واپس آیا کہا لڑکے میں نے تجھ سے آبادی کا پوچھا, تو نے مجھے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ آبادی ہے. تو اس لڑکے نے کہا صاحب یہ واقعی یہ آبادی ہے کہ ادھر والے لوگوں کو میں نے اس گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن ادھر والے لوگوں کو کبھی ادھر آتے نہیں دیکھا. باقی تو وہی. تو محتشم سامعین حضرات اب دیکھیے
کہ جو شخص اس آبادی کی طرف گیا وہ قبرستان وہ دوبارہ مڑ کے نہیں آیا. حقیقت میں ہم اگر ان آنکھوں سے دیکھیں تو آبادی وہی ہے, آباد وہی ہو رہا ہے کہ قبرستان وہاں جا رہے ہیں, قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں, مدفون ہو رہے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے. یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے, وہ بات کیا ہے کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے. اور طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے, منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے. یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں گے, محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے گے. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے, منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے. ہاتھوں سے تو نے اپنے, آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے کئی جنازے, ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے, انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے. محتشم سامعین حضرات, آج زندگی کی چند سال سے رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آئیے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اس محفل سے انشاءاللہ, یہ نیت کر کے اٹھتے ہیں کہ اس محفل کی برکت سے انشاءاللہ, ایک تو ہم یہ نیت کرتے ہیں 2019 کا آج پہلا دن ہے, جنوری کا پہلا دن ہے آج, یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مرحومین دنیا سے پردہ کر گئے, روزانہ نہیں تو وقتاً فوقتاً ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کا اہتمام کرتے رہیں انشاءاللہ. یاد رکھیے گا, نیت کر لینا دل میں, یا اللہ میں جو نیک عمل کروں ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے, یا اللہ میں جو نمازیں پڑھوں ان کو ثواب پہنچ جاتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ کھانا سامنے رکھے تو یہ نیت کرے کہ یہ تو انبیاء کی بھی سنت ہے, یہ تو صحابہ کی بھی سنت ہے, اللہ کے ولیوں کی بھی سنت ہے. کھانے کے 2 لقمے بھی لگا لینا اور اس کا ثواب پیش کر دے تو ثواب پہنچ جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ نیت کریں گے ہر اعمال میں. بالخصوص ارشد صاحب, ہمارے شاہد صاحب, ان کی والدہ کے رب ذوالجلال مغفرت فرمائے اور ان کو 12 مرتبہ ایسے محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے, مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدہ کے صلی ثواب کے لیے ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ اس مسجد میں اپنا حصہ ملائیں اور ادھر ان کی صلی ثواب کے لیے جو دیگر اشیاء ضرورت ہیں وہ لگوائیں, انشاءاللہ ان کو ثواب پہنچے گا. جو احباب مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیا کریں, انشاءاللہ یہ ثواب جاری قیامت تک ملنے والا ہے. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو, اللہ کریم ہم سب کو اس ثواب کی محفل سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ